ہاتھی والوں کا انجام۔ وقت اور جگہ پہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کون سی جگہ پہ کب کون سا واقعہ ہونا ہے، کسے یاد رکھا جانا ہے، کسے یاد رکھنے کے لیے حوالہ کے طور پہ بنانا ہے۔ جب آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں چند ہفتے رہ گئے تو ایک سر پھرے ہاتھی والے کی مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا منظر لکھا گیا۔ وہ منظر بھی کہ جب ہاتھی والا لشکر مکے پہ چڑھائی کے لیے مکہ کی حدود میں پاؤں رکھے تو سمندر سے پرندوں کے گول آئیں، ان کی چونجوں اور پنجوں میں کنکریاں ہوں، تیز ہوا کی جھکڑ چلیں، پرندوں کی گرائی ہوئی کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے مکہ پر حملہ کرنے والے لشکر پہ برسیں کہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو جائے، کھال ادڑ جائے، لوگوں کی جسم سے ہاتھ پاؤں جھڑ جائیں، جدھر کنکر لگے کھال سے گزر جائے، ایسے گستاخ لوگ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا۔ وہ واقعہ یاد رہ جانے والا تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں، خدا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دوم یہ کہ اس کے گھر کی طرف سارے جہاں کو موڑنے والے کی آمد ہے۔ ہاتھی والے کا نام ابرہہ تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا اور سوچا کہ سارے عرب کو اس کلیسا کی طرف لائے۔ عرب والے تو مکہ میں بنے کعبہ کی طرف طواف اور حج کے لیے جاتے تھے۔ اس نے عربوں کا رخ موڑنے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر یمن سے نکلا، صنعا سے براستہ خصم طائف پہنچا اور مکہ سے چند میل دور مغمر پہ آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابرہہ سے پہلے یمن پر یمنیوں ہی کی حکومت تھی۔ یہ 115 قبل مسیح سے 525 عیسوی پرانے وقتوں میں یمن کا حکمران طبع کہلاتا تھا۔ شہر سے حضر موت تک یمن کہلایا جاتا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ صنعا اور زبید، تاز اور عدن اس کے معروف شہر تھے۔ زمانہ قدیم میں وہاں لوگوں نے 70 وادیوں میں بارش کے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، حاجتوں کی دیوار۔ اس میں 20 دروازے لگائے ایک بڑا ڈیم بنا لیا۔ 800 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس ڈیم سے آبپاشی کے لیے نہریں نکالی گئیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کیا گیا، انگور اور زیتون کے باغ لگائے گئے، پھول اور اناج سے وہ لوگ مالا مال تھے۔ کہتے ہیں کہ یمن کے باغوں میں پھل اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ان باغوں کے اندر سے ایک عورت سر پر خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی تو دوسرے سرے جب پہنچتی تو وہ ٹوکری بھری ہوئی ہوتی تھی۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول تھا، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، خوشحالی تھی۔ یہ سبا بن یرب کے زمانے کا یمن تھا۔ پھر وہ ناشکرے ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو روک کے رکھے کھڑے بند میں چوہے چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں چوہوں کے بل عمرو بن عامر لخمی جو قوم سبا کا امیر تھا اسے نظر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب صد عرب کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ڈیم کے بند ٹوٹے تو اس کے گردا گرد نشیب میں کھڑی کھیتیاں، باغ باغیچے، بستیاں، گھر، گلیاں، بازار سب کچھ بہہ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یمن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیر کاہنہ تھی۔ اس نے حساب لگا کر اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہ ہو جائے گا۔ کاہنہ بیوی کی بات سن کے اس کے کان تو کھڑے ہوئے تھے، مگر جب اپنی آنکھوں سے بند کی دیوار میں چوہوں کے بل دیکھے تو سمجھ گیا اب یہ علاقہ نہیں بچتا۔ بندہ چلاک تھا، اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنے دل کی بات سچ لوگوں کو بتا دے تو شور مچ جائے گا، اس سے اپنی چھوڑی جانے والی زمینوں، فصلوں، باغوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اس نے پھر ایک سازش تیار کی، اپنے ایک ناسمجھ بیٹے کو بلا کے کچھ سکھایا، اسے کہا کہ لوگوں کے سامنے میں کسی بات پہ تمہیں ڈانٹوں گا اور یہ تھپڑ ماروں گا تمہیں، جواباً تم بھی میرے ایک تھپڑ رسید کر دینا۔ منصوبے کے مطابق جب لوگوں کے روبرو اس کے بیٹے سے یہ گستاخی ہوگی تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا، جہاں اولاد باپ کی بے ادبی کرے، میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں، میرے باغ، زمینیں، بستی، حویلی کسی نے خریدنی آئے تو خرید لے، میں جا رہا ہوں یمن چھوڑ کے۔ پہلے تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ ڈٹا رہا تو لوگوں نے سوچا کہ اونے پونے داموں کی اس کی جائیداد خریدیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے سب کچھ بیچا اور اپنے خاندان کو لے کر ترک سکونت اختیار کر لی۔
اس کی دیکھا دیکھی کئی قبائل بھی نکل پڑے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو خاتون قیلہ کی اولاد تھے وہ بھی نکل پڑے۔ کئی مقامات سے ہوتے ہوئے یہ قبیلہ عرب کے مختلف مقامات میں فروکش ہو گئے۔ اوس اور خزرج یثرب میں جا ٹھہرے، خزاع مکہ میں رک گئے، کچھ ازد سرات میں ٹھہر گئے، کچھ ازدمان میں ٹھہر گئے۔ 4 قبائل شام کی طرف نکل گئے، اس میں خم، جذام، عاملہ اور غسان کے قبیلے تھے۔ پھر آخرکار وہ بند ٹوٹ گیا، سیلاب آیا، یمن کی بستیاں، فصلیں، باغ سب تباہ ہو گئے۔ سیل ارم سے بہت سے لوگ ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، لوگ متفرق ہو گئے۔ بہت سے لوگ ادھر بھی گئے جدھر ان کے پہلے جاننے والے گئے تھے۔ جو یمن میں نسبتاً اونچائی پہ آباد تھے وہ رکے رہے، یمن میں ٹھہرے رہے۔ لوگوں میں 6 قبائل تھے جو بدستور یمن میں مقیم رہے۔ یہ قبائل تھے مزجہ، انمار، اشر، دجیلہ اور حمیر۔ یمن کے انہی قبائل میں سے کچھ حکمران بھی تھے، ان میں سے ایک ربیہ بن نصر تھا، وہ یمن کا بادشاہ تھا، اسے تبع بن یمن کہا جاتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا، پریشانی سے اٹھا، اٹھتے ہی اپنے قلم رو کے سب کاہن، ساحر، قیافہ شناس، نجومی دربار طلب کیے۔ کہنے لگا میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے، بہت مضطرب اور پریشان ہوں، مجھے تعبیر بتاؤ۔ تعبیر بتانے والے نے بولے حضور خواب سنائیں۔ بادشاہ بولا اگر میں خواب سنا کے تعبیر سننے لگا تو میری تسلی نہ ہوگی، مجھے میرا خواب بھی تم سناؤ اور تعبیر بھی کہو۔ ایک درباری بولا بادشاہ سلامت، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو پھر شک کو اور ستی کو طلب کیجیے، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور ہر جواب کا سوال۔ شک اور ستی کو دربار میں طلب کیا گیا۔ ستی پہلے پہنچ گیا، بولا بادشاہ سلامت، آپ نے آگ کا الاؤ دیکھا ہے، آگ تاریکی سے نکل کر ہر ذی روح کو ہڑپ کر رہی ہے، اس کی روشنی تہامہ میں پھیل گئی۔ بادشاہ بیٹھا بیٹھا اچھل کے کھڑا ہو گیا، بولا صحیح کہتے ہو، اب تعبیر کہو۔ ستی کہنے لگا بادشاہ سنگلاخ وادیوں کے درمیان ہر ذی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے علاقے میں حبشی غالب آ جائیں گے، ابھی تاجرش ان کا قبضہ ہوگا۔ بادشاہ سٹ پٹایا، بولا بہت دکھ کی بات ہے، یہ کب ہوگا، میرے عہد میں یا میرے بعد؟ ستی نے تسلی دی نہیں بادشاہ ابھی نہیں، 60 یا 70 سال بعد۔ شاہ نے پوچھا ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ستی کہنے لگا ختم ہو جائے گی 70 سال بعد، کچھ قتل ہو جائیں گے، کچھ فرار ہو جائیں گے۔ بادشاہ پوچھنے لگا ان سے نبر ازما کون ہوگا؟ عدن کا ارم ذی یزن حملہ آور ہوگا۔ شاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر وہی حکمران آئیں گے یا ان کی حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی؟ ستی نے کہا ان کی حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی۔ کون ختم کرے گا ان کی حکمرانی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ستی نے کہا ایک پاکیزہ اللہ کا پیغمبر جس پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ حیران ہوا، بولا یہ نبی کس قبیلے سے ہوگا؟ ستی نے کہا غالب بن فہر کے خاندان سے، اور قیامت تک اس کی قوم پھر یمن پر حکمرانی کرے گی۔ بادشاہ اچنبھے سے بولا قیامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ستی نے کہا جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہیں دنیا نے ختم ہونا ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی بادشاہ سلامت، ہر شے ختم ہو جائے گی، اگلے پچھلے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نیک سرخرو ہوں گے، بدکاروں کو سزا ملے گی۔ بادشاہ نے پوچھا تو جو کہہ رہا ہے کیا سچ ہے؟ ستی نے کہا شام کی سرخی، رات کی تاریکی اور چاند کی روشنی کی قسم کھا کر جو کچھ کہا حق ہے، سچ ہے۔ ساری باتیں بادشاہ سن کے خاموش ہو گیا، شک کاہن بھی تھا۔ بادشاہ نے سعید کی بتائی ہوئی باتیں اخبار رکھی اور اسے کہا میرا خواب بتاؤ۔ شک بھی اسی ایک قسم کھائی اور کہا بادشاہ آپ نے ایک بڑی آگ دیکھی جو ہر زندہ روح کو کھا جائے گی۔ پھر اس نے تعبیر بتانی شروع کی، وہ بھی کم و بیش ستی نے بتائی تھی اسی طرح تھی۔ دونوں کانوں نے اپنے خواب کی ایسی تعبیر سن کے بادشاہ کا مزید بادشاہی کرنے کو دل نہ چاہا۔ جس دنیا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے اس پر حکمرانی کیوں کروں؟ جب ہر شے کا ایک دن حساب دینا ہے تو کس شے کا حصول کیوں چاہوں؟ اس کے سینے میں مہاتما بدھ کا دل دھڑکنے لگا، دل پہ گہرا اثر ہوا۔ اپنے بال بچوں کو شاہ صبور بن خزاع کے نام مکتوب دے کر عراق کی طرف بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہیرا میں آباد کر دیا، خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں ریگستان میں گم ہو گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر یمن میں ایک اور بادشاہ ہوا، تبع بن ابی کرب، حسان بن بطان اسد۔ وہ ایک بار اپنی کچھ فوج لے کر سفر پر نکلا،
راہ میں یثرب آیا، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ وہاں پلٹا تو اسے علم ہوا کہ یثرب کے ایک شخص عمرو بن طلحہ نجاری کے ہاتھوں اس کا بیٹا مارا گیا ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا عمرو کے باغ سے کھجوریں توڑ رہا تھا، عمرو نے درانتی ماری، وہ ایسی لگی کہ وہ مر گیا۔ بادشاہ یہ خبر سن کر بفر گیا، بولا یثرب کو تباہ کر دوں گا۔ لڑائی شروع ہوئی، دن بھر لڑائی ہوتی رہتی، نجاری سارا دن بادشاہ سے برسرے پیکار رہتے، رات ہوتی تو بادشاہ اور اس کی فوج کی میزبانی میں جت جاتے۔ بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اصل میں اپنے پرانے رشتہ دار اوس اور خزرج کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اسے خبر ملی کہ وہاں کے یہودیوں نے ان پر دست درازی کی ہے، وہ ان سے لڑائی کرنے لگا تو اس کا بیٹا عمرو کے ہاتھوں سے اتفاقاً مار گیا۔ اس وقت بادشاہ نے طے کر لیا کہ یثرب کو برباد کر دے گا۔ بات کچھ بھی ہو، لڑائی ہوئی۔ یثرب میں یہودی قبائل میں سے 2 یہودی عالم ایک دن بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے گزارش کرنے لگے کہ سرکار اس شہر کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بادشاہ بولا کیوں؟ دونوں یہودی عالم بولے بادشاہ سلامت، یہ مقدس جگہ ہے، یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ روک لیے، یہودی علماء کی بات کچھ اور بھی باتیں سنی اور اس کا قائل ہوتا گیا۔ آخر انہیں کہنے لگا میرے ساتھ یمن چلو۔ یثرب سے تبا اپنی فوج لے کر یمن کی طرف پلٹا، راہ میں مکہ آ گیا۔ جب وہ سفر میں تھا تو اسے حزیل بن مدرکہ کے کچھ لوگ ملے، انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ کو ایک عظیم خزانے کا پتہ بتائیں۔ بادشاہ بادشاہوں کی طرح لالچی تھا، بولا بتاؤ۔ سیم و زر، یاقوت، جواہر سے بھرپور۔ بادشاہ کہنے لگا بولا کدھر ہے؟ وہ بولے مکہ میں ایک گھر ہے، کعبہ۔ بادشاہ نے ادھر کا رخ کر لیا۔ بادشاہ کی فوج میں وہ یہودی عالم بھی تھے، انہوں نے بادشاہ اور اس کی فوج کا کعبے کی طرف یلغار اور ارادتاً دیکھا تو فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے، بولے کیوں اپنی اور اپنی فوج کی تباہی کا ارادہ کرتے ہو؟ بادشاہ نے حدیل بن مدرکہ والوں سے بات سنی۔ یہودی عالم سر پکڑ کے بولے بادشاہ سلامت، کہنے والے آپ کے خیر خواہ نہیں دشمن تھے، جانتے ہیں آپ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ روئے زمین پر اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کا محافظ ہے، جو اس کی طرف برے ارادے سے نکلتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کی اور آپ کی فوج کی ہلاکت اور تباہی کے لیے آپ کو یہ راہ دکھلائی ہے، اس سے بعد آ جائیں۔ یہی شہر تو ہے جس میں اس آخری نبی کا جنہوں نے پہلے سے یثرب جا کر آباد ہونا ہے۔ بادشاہ سہم گیا، بولا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دل میں برا ارادہ کیا، اب کیا کروں؟ وہ بولے وہی کریں جو یہاں پہنچنے والا کرتا ہے، اس کی تعظیم کریں، طواف کریں، قربانی دیں، سر منڈوائیں اور عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ بولے تم لوگ کیوں طواف کے لیے ادھر نہیں آتے؟ وہ بولے یہ ہمارے ہی جد امجد مروث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا گھر ہے، یہاں کے لوگوں نے ادھر بت رکھ دیے ہیں، اس لیے ہم ادھر آنے سے کتراتے ہیں۔ بادشاہ نے حدیل بن مدرکہ کے جن لوگوں سے اسے غلط راہ پر چلانے کی کوشش کی تھی انہیں سزا دی اور خود مکہ جا کر کعبے کا طواف کیا، سر منڈایا، 6 دن وہاں قیام کیا، لوگوں کو گوشت کھلایا، شہد ملا، پانی پلایا۔ وہیں قیام کے دوران سے خواب آیا کہ کعبے پہ غلاف چڑھائے، پہلے اس نے کھدر کا غلاف چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بہتر غلاف چڑھایا جائے، اس نے یمن کے معفری کپڑے کا غلاف چڑھایا، پھر خواب اس سے بھی بہتر، تب اس نے دھاری دار سرخ کپڑے کا غلاف بنوا کے چڑھایا۔ مرخین کہتے ہیں تبع یمن وہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا اور کعبہ کے متولی جرہم قبیلہ کو تاکید کی کہ بیت اللہ میں صفائی رکھے۔ یمن کا بادشاہ واپس یمن پہنچا تو اس کے ساتھ یثرب کے دونوں یہودی عالم بھی تھے۔ بادشاہ نے اپنے ہم وطنوں کو یہودیت کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ بت پرستی سے بہتر ہے، اس کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ طے یہ پایا کہ ایک آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، وہی آگ 2 ٹوک فیصلہ کرے گی، ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور مظلوم اور سچے کو کچھ نہیں کہتی۔ چونکہ یمنی لوگ اپنے بتوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یہودی عالم اپنے صحیفوں کو حمائل کیے ہوئے ادھر پہنچے، آگ الاؤ سے نکلی اور بت پرستوں کی طرف لپٹی تو وہ ڈر کے دور ہونے لگے۔ یہودی علماء صحیفوں کو گلے میں لٹکائے صحیح سالم آگ سے نکل آئے۔ آگ کے فیصلے سے حمیر قبیلہ کے بہت سے لوگ یہودیت کے قائل ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہ آئے تھے اور وہ یہودی اپنے عہد کے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے یثرب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پر پہچانا تھا اور مکہ کی صحیح تعظیم کی تھی۔ انہی سے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں سن کے تبا بن یمن اسد حمیری نے یہ شعر کہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
خالق ارواح کے رسول ہیں۔ اگر میری عمر دراز ہوئی تو میں ان کا وزیر اور حامی ہوں گا، ان کے دشمنوں سے لڑوں گا اور ان کے دل سے ہر رنج و الم کو دور کروں گا۔ یہ اشعار ابو ایوب انصاری کے پاس محفوظ تھے اور انصار پہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔ کتاب القبور میں ابن ابی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ صفا میں ایک قبر کی کھدائی سے دو عورتوں کے دفن جسم نکلے۔ ان کے ہمراہ ایک نکری تختی پہ آب و زر سے عبارت کندہ تھی۔ یمس اور حبی دختران طبع کی یہ قبر ہے۔ یہ دونوں اللہ واحد لا شریک کی الوحیت کا اقرار کرتی ہوئی فوت ہوئیں۔ یہ خاتون یمامہ زرقا کا بھائی تھا۔ اس نے عرب و عجم کو زیر کر کے منصوبہ اسد حمیری کے بعد حسان بن طبان تخت نشین ہوا۔ اس نے عرب و عجم کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا، مہم پہ نکلا، عراق پہنچا۔ حمیری اور یمنی قبائل اس کے خلاف ہوئے۔ واپس لوٹتے وقت اس نے اس کے بھائی عمرو کے ساتھ ساز باز کی اور منصوبہ یہ بنایا کہ عمرو اپنے بھائی حسن کو قتل کر دے اور وہ سب اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر دیں۔ سب اس سازش میں متفق تھے سوائے زورعین حمیری کے۔ زورعین حمیری نے عمرو کو ایسا کرنے سے منع کیا، وہ ارادے سے باز نہ آیا اور زورعین حمیری نے 2 شعر لکھ کے عمرو کے پاس امانت رکھ چھوڑے۔ شعر تھے: جو شخص راحت کی نیند کے بدلے بے خوابی کا خریدار ہو وہ سیاہ بخت ہے۔ سیاہ بخت وہ ہے جو ٹھنڈی آنکھ کے بستر بسر کرے۔ حمیر نے بے وفائی کر کے خیانت کی، اللہ کے پاس زورعین معذرت خواہ ہے۔ عمرو اپنے بھائی حسان کو قتل کر کے یمن آ گیا۔ بادشاہ تو بن گیا مگر نیند اس پر حرام ہو گئی، بے خوابی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے طبیبوں اور کاہنوں سے رجوع کیا۔ انہوں نے تشخیص کی کہ جو شخص ناحق اپنے کسی بھائی یا عزیز کا خون کر دے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، وہ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جان کر اس کے بھائی کو قتل کرنے کا مشورہ دینے والوں کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب زورعین کو قتل کے لیے پکڑا تو اس نے کہا کہ میرا تیرے بھائی کے قتل سے تجھے منع کرنے کا ثبوت تیرے پاس موجود ہے۔ عمرو نے پوچھا وہ کیا؟ زورعین نے اس کے پاس رکھوائے اپنے لکھے ہوئے اشعار کی طرف اسے متوجہ کیا۔ وہ کاغذ کھول کے پڑھتا گیا اور اس پہ اس کے اشعار لکھے تھے۔ اسے چھوڑ دیا گیا مگر عمرو خود اسی مرض سے مر گیا۔ یمن طوائف میں ملوکی کا شکار ہو گیا۔ ایک حمیری جس کا نام غنیمہ تھا، جو شاہی خاندان سے نہیں تھا، زور بازو سلطنت پہ قابض ہو گیا۔ اہم لوگوں کو اس نے مروا دیا، شاہی خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ کئی بری عادتوں کا عادی تھا۔ ایک اس کی بری عادت لوتی ہونا بھی تھا۔ ایک بالا خانہ خاص اسی بری حرکت کے لیے اس نے بنوایا ہوا تھا۔ اس کا خصوصی شکار شاہی خاندان کے لڑکے تھے۔ بری حرکت کے بعد وہ مسواک منہ میں لے کر بالا خانہ سے نیچے جھانکتا تاکہ محافظوں کو علم ہو جائے کہ وہ بالا خانہ سے نکل آیا ہے۔ ایک دن اس نے ذرا زنواس بن طبان اسد برادر حسان کو بلا بھیجا۔ یہ لڑکا حسین و جمیل تو تھا ہی، ہوش مند بھی تھا۔ اس نے ایک تیز دھار چھری جوتے میں چھپائی۔ بالا خانے میں جب خنیہ اس کے پاس لپکا تو اس نے اسے مار دیا اور چھری سے اس کا سر کاٹ کے بالا خانے کے باہر دروازے کے ساتھ بنے طاق میں رکھ دیا جس سے وہ نیچے جھانکا کرتا تھا۔ منہ میں مسواک رکھ دی۔ محافظوں نے اپنے بادشاہ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زنواس اس کے پرانے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ فوراً باتفاق اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وہ حمیر کی طرف سے یمن کا آخری بادشاہ تھا۔ انہی دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوا اور کئی نیک اور پاک باز لوگ عیسائی ہوئے۔ ان پر سختیاں کی گئیں تو وہ دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں انہی پاک لوگوں میں ایک فمیون نامی عابد، زاہد اور مستجاب الدعوت عیسائی تھا۔ اپاہجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ فمیون مزدور آدمی تھا۔ ایک دن کسی بدو نے پکڑ کے اسے نجران میں فروخت کر دیا۔ اس کا آقا اسے دن بھر کام لیتا، رات کو فمیون جس کمرے میں قیام کرتا وہاں عبادت کرتا۔ وہ کمرہ روشنی سے جگمگا جاتا۔ اس کے آقا نے یہ منظر دیکھ لیا، بڑا حیران ہوا۔ نجران میں سب بت پرست لوگ تھے۔ وہاں وہ لوگ ایک بڑے کھجور کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اس درخت پر انہوں نے سونے اور چاندی کے زیور چڑھائے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کھجور کے درخت والا بت ان کا محافظ ہے۔ ایک دن فمیون نے اپنے آقا کو کہا کہ ان پر زیور نہ چڑھاؤ، انہیں ضائع نہ کرو۔ آقا نے کہا یہ ہمارا نگہبان خدا ہے۔ فمیون نے کہا اگر میں دعا کروں تو یہ گر جائے۔ اس نے آقا
اس کے آقا نے کہا ناممکن۔ فیمیون نے دعا کی، ایک طوفان آیا، جھکڑ چلا، سونے چاندی سے لدا ہوا کھجور کا درخت جڑ سے اکھڑ گیا، زمین پر گر گیا۔ نجران کے لوگ فیمیون کی یہ کرامت دیکھ کر بت پرستی سے تائب ہو کر عیسائی ہو گئے۔ یمن میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو زنواس شاہ غصے میں یمن سے فوج لے کر نجران آ پہنچا۔ بولا موت اور یہودیت میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ایک بڑی کھائی میں آگ جلائی، نجران کے بے گناہ لوگوں کو اس آگ میں دھکیل کے جلا دیا، مار دیا۔ کہتے ہیں وہ 20,000 لوگ تھے۔ یہ واقعہ سورۃ بروج قرآن میں بھی درج ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل نجران میں سے ایک عیسائی زندہ بچا، اس کا نام تھا دوس صلبان۔ کسی طرح وہ کیسر کے دربار میں پہنچا۔ کیسر عیسائیوں کی عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ تھا۔ سارا واقعہ اسے بتایا کہ یمن کے بادشاہ نے نجران کے سارے عیسائیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ مدد کی فریاد کی۔ کیسر نے کہا تمہارا علاقہ دور ہے، براہ راست ادھر سے فوج بھیجنے کی بجائے میں آپ کے قریب حبشہ کے نجاشی کو تعاون کے لیے لکھتا ہوں، وہ بھی ہمارا آپ کا ہم مشرب عیسائی ہے۔ دوس صلبان کیسر کا حکم نامہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ نجاشی شاہ حبشہ کی 70,000 فوج تیار کی، اریات کو اس فوج کا کمانڈر بنایا اور یمن پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ اس فوج میں اریات کے ساتھ ابرا اشرم بھی تھا۔ اریات نے سمندر کو کشتیوں سے پار کیا، یمن کے ساحل پہ فوج اتاری، زنواس اس کی شکست دے کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ اریات کئی سال تک یمن کا حکمران رہا۔ پھر ابرا نے بغاوت کر دی، حبشہ کی فوج 2 گروپوں میں بٹ گئی، جنگ و جدل کی نوبت آ گئی۔ جنگ شروع ہونے لگی تو ابرا نے اریات کو کہا کہ ایک تجویز ہے۔ اریات نے پوچھا کیا؟ ابرا نے کہا دونوں طرف ہماری فوج ہے، ہم لڑتے تو دونوں طرف تباہی ہے، ایک طریقہ ہے۔ اریات نے پوچھا وہ کیا؟ ابرا بولا ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ہماری فوجیں کھڑی دیکھیں، جو جیت گیا دونوں فوجیں اسی کی ہوئیں۔ اریات مان گیا۔ ابرا چلاک اور عیار آدمی تھا، پست قد کا، بھاری بھرکم سیاہ چہرہ۔ اریات خوش شکل، لمبا، بہادر آدمی تھا۔ دونوں کی دست و بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ اریات نے کوئی چالاکی نہ کی۔ ابرا نے اپنی پشت پہ اپنا ایک غلام عتودہ کھڑا کر لیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ اریات نے وار کیا برچھے سے۔ ابرا کا ناک اور اوپر والا ہونٹ کٹ گیا، اس سے اس کا لقب اشرم پڑا۔ ابرا کے پیچھے چھپا غلام عتودہ فوراً اریات پر حملہ آور اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں طرف کی فوج کے جڑوں نے ابرا اشرم کو حاکم مان لیا اور اریات کی ابرا کی دیت ادا کر دی۔ یہ خبر شاہ حبش کو ملی تو وہ سخت خفا ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ یمن کی مٹی کو روند دے گا اور ابرا کی پیشانی کے بال کاٹ کر اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ابرا مکار آدمی تھا، اسے شاہ حبش کے غصے کا علم ہوا تو اس تھیلے میں یمن کی مٹی ڈالی اور اپنے سر کے بال کاٹ کر مٹی کے اوپر رکھے اور شاہ حبش کی خدمت میں ارسال کر دیے۔ ساتھ خط لکھ دیا، عالی مرتب اریات آپ کا غلام تھا، میں بھی آپ کا غلام ہوں، ہمارا آپس میں اختلاف تھا، میں آپ کے مفادات کا زیادہ حامی اور محافظ ہوں، زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوں۔ آپ کے حلف کا علم ہوا، اپنے سر کے بال خود کٹوا کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ شاہ ارض یمن کی خاک سے بھرا ہوا تھیلا، آپ اس مٹی کو روند کر میرے کٹے بالوں کو اس مٹی میں ملا کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ شاہ حبشہ راضی ہو گیا۔ ابرا اشرم کو یمن میں راج کی اجازت دے دی۔ یہ 543 عیسوی کی بات ہے۔ ابرا کے دل میں کھٹکا لگا رہا کہ شاہ حبش کو راضی رکھنا ہے۔ اس نے اثنا میں ایک عظیم الشان کلیس نام کا ایک کلیسا تیار کیا۔ اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ عربوں کو کعبے سے موڑ کر اس کلیس کی طرف لائے گا۔ اس نے کلیس کی تعمیر و تزئین کی روداد بھی شاہ حبش کو لکھی۔ کہتے ہیں ابرا کے اس مکتوب کا علم مکہ کے پڑوس میں رہتے ایک کنانی عرب کو ہوا۔ اس نے انتقام میں کلیس کے اندر گندگی پھیلا دی اور واپس حجاز چلا گیا۔ ابرا کو علم ہوا تو وہ بہت مشتعل ہوا، نہایت غضبناک ہو کر اس نے حلف اٹھایا کہ وہ کعبہ پر حملہ کر کے اس کے مسمار کر دے گا۔ یہ 571 عیسوی کی بات ہے جب وہ 60,000 سپاہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اپنی دہشت دکھانے کے لیے فوج میں ایک ہاتھی بھی رکھ لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ 1 سے زیادہ ہاتھی تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ 11 ہاتھی تھے، بہرحال ایک ہاتھی کا ہونا طے ہے۔ کئی عرب فوجیں اس کی راہ میں حائل ہوئیں مگر کوئی بھی اس کے لشکر کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ وہ راہ روکنے آیا مگر جو بھی راہ روکنے آیا وہ ہارا گیا۔ ابرا اسے قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا مجھے قتل کر کے کیا ملے گا، زندہ ساتھ رکھ لو، شاید کبھی میری مدد
درکار ہو۔ ابرہہ مان گیا، گرفتار کر کے ساتھ لے آیا۔ اشتم کے علاقے میں اس کی فوج پہنچی تو نفیل کچھ عرب قبائل شیران اور ناحس کو لے کر ابرہہ کو روکنے آ گیا۔ پھر وہ بھی شکست کھا گئے۔ اس نے بھی ذوالفقار کی کہانی سنی تھی، اس کی طرف اس نے بھی درخواست کی، قیدی بن کے ابرہہ کے لشکر میں ساتھ چلتا گیا۔ وہ لشکر طائف پہنچا تو وہاں بھی ثقیف کا سردار مسعود بن مطب شہر کے باہر آ حاضر ہوا، بولا ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا بت کدہ لات اور معبد نہیں جسے آپ تباہ کر کے نکلے ہیں۔ آپ جس کعبہ کے گرانے آئے ہیں وہ مکہ میں ہے، ہم آپ کے ہمراہ گائیڈ روانہ کرتے ہیں۔ ابرہہ نے تجویز مان لی۔ بنی ثقیف نے ابو رغال کو مکہ کے راہ بتانے کے لیے ابرہہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مغمس مقام تک ابو رغال ابرہہ کی فوج کو لے گیا، وہاں آ کر اسے موت آ گئی، وہیں سے دفنا دیا گیا۔ عرب آج تک اس جگہ پہ اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں کہ وہ برا آدمی تھا، کیونکہ مکہ کا راستہ بتانے ابرہہ کے ساتھ آیا تھا۔ مغمس میں ابرہہ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شروع گرمیوں کے دن تھے، یہ 571 عیسوی کی بات ہے، عربی مہینہ محرم کا تھا۔ 60,000 کی فوج کو کھلانے پلانے کے لیے ابرہہ نے لوٹ مار تو کرنی تھی۔ اسود بن مرفوع حبشی کو ایک فوجی دستہ دے کر ابرہہ نے روانہ کیا۔ وہ تمام اہل تہامہ قریش کی بھیڑ بکریاں اور سینکڑوں اونٹ پکڑ کر لے آئے، انہی میں سیدنا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اگلے دن ابرہہ نے حنات حمیری کو مکہ کی طرف بھیجا کہ اس بستی کے رئیس اور سردار کو لے آؤ۔ سیدنا عبد المطلب اپنی قوم کے رئیس اور قبیلے کے سردار تھے۔ حنات حمیری کے ساتھ ابرہہ کے پڑاؤ میں چلے گئے۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا تھا، قلین بچھے تھے، ٹھنڈے میٹھے مشروبات سے بری صراحیاں پڑی تھیں، سونے چاندی کے ظریف تھے۔ سیدنا عبد المطلب شاہی خیمے کے باہر پہنچے تو بتانے والے نے ابرہہ کو بتایا کہ حضور یہ قریش کے رئیس ہیں، زمزم کے مالک ہیں، لوگوں کے خورد و نوش کا اہتمام کرتے ہیں، وحشی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشت کھلاتے ہیں۔ خود بھی عبد المطلب لمبے دراز قد، وجیح، حسین و جمیل، پروقار روشن چہرے والے شفیق بزرگ ہستی تھے۔ ابرہہ انہیں دیکھتے ہی اپنے تخت سے اتر کر بڑے اتفاق سے ملا اور نیچے بچھے ہوئے قالین پہ تکیے کے پاس آ بیٹھا اور انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر ترجمان کے ذریعے بولا ان سے پوچھ یہ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا بولے میرے 200 اونٹ آپ کے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، میں وہ واپس لینے چاہتا ہوں۔ ابرہہ سیدنا کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، بولے میں تو آپ کی پروقار شخصیت کو دیکھ کے بڑا مرعوب ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے میری نظر میں آپ کو بے وقار کر دیا۔ آپ اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں، بیت اللہ کا نام بھی نہیں لے رہے، جو آپ کا اور آپ کے جد امجد کا دینی مرکز ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اسے مسمار کرنے آیا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب ابرہہ کی بات سن کر مسکرائے اور بولے بادشاہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ ہی مانگوں گا۔ رہی بات بیت اللہ کی، وہ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ ابرہہ بولا وہ میرے حملے سے نہ بچ سکے گا۔ عبد المطلب پھر مسکرائے اور کہا ویسے آج تک اس نے کسی کو اپنے گھر پر مسلط نہیں ہونے دیا، بہرحال آپ جانیں اور وہ جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ خاموشی سے سیدنا عبد المطلب کو دیکھتا رہا۔ اونٹ اس نے واپس کر دیے۔ سیدنا عبد المطلب واپس پلٹے، اپنے لوگوں کو کہا ضروری سامان لے کر اطراف کے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر قریشی چند سرداروں کے ساتھ حرم میں گئے، کعبہ کے دروازوں کی کنڈی کھڑکا کے بولے الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب، ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آ جائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اپنے حرم کو ان سے بچا، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کے سیدنا عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اگلا دن 10 محرم تھا۔ ابرہہ جو حرم کی حد سے اپنا 60,000 کا لشکر لیے کھڑا تھا حملہ کر دیتا ہے۔ لشکر کے آگے اس نے محمد نام کا ہاتھی رکھا۔ کعبے کی طرف ہاتھی کا منہ کیا تو یک لخت ہاتھی بیٹھ گیا۔ فیلبان انیس
انہیں بتھیری کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ آخر کار اس کا رخ مکے سے ہٹا کے کسی اور طرف کیا تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگا۔ فیلبان نے پھر روکا، مکے کی طرف اس کا چہرہ موڑا تو وہ پھر ادب سے سر جھکا کے پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گیا۔ فیلبان لوہے کے آنٹس مارتا رہا مگر ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل سا اٹھا۔ ابراہ کی فوج کے قریب وہ بادل آیا تو وہ پرندوں کا ایک غول تھا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ کنکر چنے کے دانے کے برابر تھے، جس پہ وہ کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ ساتھ زور کی آندھی، طوفان، جھکڑ، کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے ابراہ کی فوج پہ برسی کہ اس کی سپہ الٹ گئی، کھال میں موریاں ہو گئیں، جدھر کنکری گرتی جسم سے گزر جاتی۔ ابراہ کی سپاہیوں نے جسم سے بازو اور ٹانگیں کٹ گئیں، ہاتھوں کی پوریاں ہتھیلیوں سے جھڑنے لگیں۔ افراتفری میں وہ جس راستے سے آئے تھے اسی طرف بھاگ گئے۔ وہ نفیل حمیری کو تلاش کرنے لگے کہ ان کا یمن کا راستہ بتائے۔ نفیل نے اس لمحے وہ شعر کہے: اے رونیا ہماری طرف سے تمہیں سلام، صبح دم تم سے آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اے رونیا جو کچھ ہم نے مصب کے پاس دیکھا ہے، اگر تو دیکھتی تو حیران رہ جاتی، اور خدا کرے تو اسے نہ دیکھے، ایسے میں تو مجھے معذور سمجھتی ہے۔ عجیب منظر تھا، 60,000 کا لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں فیتی فیتی ہو رہا تھا۔ لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، راستے لاشوں سے بھرے تھے۔ ابراہ کو بھی کنکر لگے، اس کا جسم ٹوٹ گیا، بازو ٹانگیں الگ ہو گئیں، چہرہ پگھل گیا، جسم پھول گیا، مگر اسے اس وقت تک موت نہ آئی جب تک وہ یمن نہ پہنچ گیا۔ کہتے ہیں یمن پہنچ کے مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ چڑیا کے ایک چوزے کی مانند ہو گیا، جس کے جسم پر کوئی بال نہ تھا، آزاد ہے۔ کہتے ہیں اسی سال عرب میں چیچک کا مرد بھی دیکھا گیا۔ راہ گزاروں میں ہرمل، تم اور مرار جیسے تلخ پودے بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ عرب کی تاریخ میں یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ وہ سالہ سال یاد رکھا گیا۔ اسے عام الفیل کہا جانے لگا، یعنی ہاتھی والا سال۔ اس واقعے کی کوئی 61 دن بعد ربیع الاول بروز سمار کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین لمحہ آتا ہے۔ اللہ نے یہی دن یاد رکھوانے کے لیے ابراہ کو بھیج دیا۔ ابراہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم جانشین ہوا۔ یکسوم کی وفات کے بعد مسروق بن ابراہ حکمران ہوا تو وہ یمن پر حبشیوں کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ فوج پہلے ختم ہو گئی تھی، لوگ تنگ تھے، دکھی تھے۔ سیف بن ذی یزن حمیری نے طے کیا کہ یمن کے لوگوں کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات دلائے گا۔ لمبا سفر کر کے وہ شاہ روم قیصر کے دربار پہنچا، حبشی حکومت کے مظالم کی داستان سنائی، درخواست کی کہ وہ یمن کے لوگوں کو ان کے ظالموں سے بچائے۔ خود حکومت سنبھال لیا اور اپنے کسی نائب کو مقرر کر دے، لیکن قیصر نے توجہ نہ دی۔ قیصر سے مایوس ہو کر وہ عراق کی ریاست ہیرا کے حاکم نعمان بن مضر کے دربار میں پہنچا۔ وہ کسریٰ کا نائب اور گورنر تھا۔ اسے سارے حالات بتائے اور کہا قیصر نے تو بات نہیں سنی، اب کسریٰ کو بتانے میں مدد کر۔ نعمان نے کہا سال میں 1 بار میں کسریٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، حاضری میں ابھی کچھ وقت ہے، تب تک میرے پاس قیام کرو۔ سیف حمیری ٹھہر گیا، پھر نعمان کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں پہنچا۔ کسریٰ تاج پہنے اپنے دربار میں جلوہ افروز تھا، سونے کے تاج میں یاقوت، زمرد اور دیگر جواہر جوڑے تھے۔ وہ تاج اتنا وزنی تھا کہ کوئی انسان اسے اپنے سر پر اٹھا کے رکھ نہیں سکتا تھا، لہذا وہ طلائی تاج ایک طلائی زنجیر سے بندھا تھا، تخت کے اوپر چھت سے ملک تھا۔ کسریٰ تخت پر پردے کے پیچھے سے چڑھتا، تاج کے اندر سر دیتا اور پردہ ہٹا دیا جاتا۔ حاضرین اپنے سامنے منوں کے سونے کے جگمگ تاج میں بادشاہ کو سر دیے بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتے اور سجدے میں گر جاتے۔ سیف بن ذی یزن حمیری کسریٰ کے دربار میں جب حاضر ہوا تو سر جھکا کے اندر گیا۔ کسریٰ اپنے محل کا اونچا دروازہ دیکھ کے بولا، یہ کون ہے جو اتنے اونچے دروازے میں سر جھکا کے آیا ہے؟ سیف حمیری بولا، میں غم اور دکھ کی وجہ سے سر جھکایا آیا ہوں۔ کیا دکھ ہے؟ حضور ہمارے علاقے پہ اغیر سیاہ فام قابض ہیں۔ پوچھا کون اغیر، حبشی یا سندھی؟ بولا حبشی۔ پھر سرکار آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ آپ کے زیر حکومت ہو۔ نہ کسریٰ نے کہا تمہارا علاقہ دور دراز ہے،
بیکار اور کم منفعت ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے ریگزاروں میں اپنی ایرانی فوج کو مشکل میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ پھر اس نے اپنے کسی وزیر کی طرف دیکھ کے کوئی اشارہ کیا۔ سیف امیری کو 10,000 درہم کی ایک تھیلی مل گئی، ساتھ کندھے پر ایک خلعت فاخرانہ رکھ دی گئی۔ سیف امیری نے خاموشی سے بادشاہ سے وہ عطیات وصول کی اور دربار سے باہر نکلتے ہی لوگوں میں وہ سارے پیسے لٹا دیے۔ کسریٰ کو فوراً اس کے وزیروں نے خبر دی۔ بادشاہ چونکا، بولا یہ عالی مرتب انسان معلوم ہوتا ہے، بلاؤ اسے۔ سیف امیری کو پھر طلب کیا گیا، پوچھا ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا بادشاہ میں نے یہ پیسے کیا کرنے ہیں، میرا ملک سارا سونا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اپنے وزیروں مشیروں کا اجلاس بلایا، پوچھا کیا رائے دیتے ہو؟ اس مشیر نے کہا بادشاہ جیل میں کافی قیدی ہیں جن کی سزا پھانسی ہے، آپ ان قیدیوں کو لشکر بنا کر اس کے ہمراہ کر دیں، اگر وہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا کام پورا ہوگا، اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسریٰ مسکرایا۔ 800 قیدی تھے بھی جوان، لڑاکے، بدماش، قیادت ایک کمانڈر کے سپرد کی۔ سارے قیدی 8 کشتیوں میں سوار ہوئے، 2 کشتیاں راہ میں ڈوب گئیں، 6 کشتیاں یمن کے شہر عدن میں جا رکی۔ سیف امیری نے بھی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے درز کی کمان میں دے دیا، بولا میرے پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ وابستہ ہیں، میرا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ پہلے درز نے بیٹا بھیجا، مسروق بن ابرہہ کی فوج نے اسے مار دیا۔ درز کا غصہ چند ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ درز نے کہا مجھے اس کی بادشاہ کی نشاندہی کرو۔ لوگوں نے کہا وہ ہاتھی پہ سوار، تاج پہنے، پیشانی پہ سرخ موتی سجائے بیٹھا ہے، دیکھا؟ درد زرد دکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا اب وہ کدھر ہے؟ ساتھی بولے ہاتھی سے اتر کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ درد پھر خاموش ہو گیا، بولا ٹھہرے رہو۔ پھر کچھ دیر بعد پوچھنے لگا اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ساتھی بولے وہ خچر پر چڑھ گیا ہے۔ درد بولا سمجھو اب وہ رسوا اور اس کا ملک بھی گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے بولا دیکھ میں تیر پھینکتا ہوں، اگر وہ سارے اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے رہے، کوئی ہلچل ان میں پیدا نہ ہوئی تو تم اطمینان سے چونکے ہوئے کھڑے رہنا کہ اگر دیکھو انہوں نے مسروق بن ابرہہ کو گھیرے میں لے لیا ہے تو سمجھ لینا تیر نشانے پہ لگا ہے اور ایک دم حملہ کر دینا۔ پھر اس نے کمان میں تیر پھینکا تو سیدھا پیشانی پر سرخ موتی پہ جا لگا اور سر کے پار ہو گیا۔ وہ سواری سے گر پڑا اور لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ درز کی ساتھی یکبار حملہ آور ہوئے، حبشی قتل ہوئے، میدان جنگ سے بھاگے اور شکست کھا گئے۔ درز فاتح بن سناب میں داخل ہوا تو شہر کا دروازہ ذرا نیچے تھا۔ اس نے کہا دروازہ مسمار کر دو، میرا جھنڈا سرنگوں نہیں ہوگا۔ دروازہ گرا دیا گیا اور اپنے علم کو بلند کیے شہر میں داخل ہوا۔ پھر درز حکمران بن گیا۔ درز کی وفات کے بعد کسریٰ نے اس کے بیٹے مرجان کو یمن کا حاکم نافذ کر دیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹے جان بن مرجان کو حکومت ملی۔ پھر کسی وجہ سے اسے معزول کر کے بازان کو حکمران بنا دیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو ایمان لانے کے لیے خط لکھا تو اس وقت یمن پر یہی بازان حکمران تھا۔ کسریٰ غرور سے بھرا ہوا بادشاہ تھا۔ اسے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بازان کو ایک مراسلہ بھیجا، لکھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک قریشی نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم وہاں جاؤ، اسے دعویٰ نبوت سے تائب ہونے کا کہو، اگر وہ تائب ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ معاذ اللہ اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دو، نعوذ باللہ۔ بازان نے کسریٰ کا یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کے خط کا جواب لکھوایا، میرے رب نے تیرے رب کو آج رات قتل کر دیا ہے۔ وہ 10 جمادی الاول 9 ہجری کی بات ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بازان کو خبر ملی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ اس کسریٰ کا نام پرویز بن ہرمزن بن نوشیروان تھا۔ یہی سلطنت روم پر غالب آیا جس کا ذکر سورہ روم میں ہے۔ بازان کو کسریٰ کے قتل کی خبر ملی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ پوچھنے لگا یا رسول اللہ اب ہم کس کی طرف منسوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، ہم سے منسوب ہو۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ کرام کو ادھر بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، پھر حضرت موسیٰ اشعری، پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکے بعد دیگرے یمن بھیجے گئے۔ یمن کی حکمرانی کے حوالے سے قدیم صحیح اور شک کہانوں کی
کہیں خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔